صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات مشاہدات کی روشنی میں بیان فرمائے، اور ان 3 واقعات کے تناظر میں شرک کی تردید بیان ہوئی اور توحید کا اثبات بیان کیا گیا یا توحید کو ثابت کیا گیا۔ اب ان آیات کریمہ میں سے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 90 تک ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو پہلی 4 آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت اور آپ کے آبا کا ذکر فرمایا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ سب لوگ دین ہدایت پر، دین قیم پر قائم تھے، انبیاء تھے اور صاحب رشد و ہدایت لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں توحید کو بیان کیا ہے اور شرک کی تردید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے 14 نبی وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور 3 نبی وہ ہیں کہ جو آپ کے آبا میں سے ہیں یا آپ سے پہلے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی انبیاء کی وساطت سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن اگر اتنے اونچے درجے والے لوگ جو کہ مرتبہ نبوت پر فائز تھے، اگر یہ بھی عمل شرک کا ارتکاب کرتے یا عقیدہ شرک رکھتے یا فکر شرک ان میں موجود ہوتی، تو ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جاتا، ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا۔ یہ بات سمجھا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز تخاطب مشرکین کی طرف موڑا، اور مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم راہ ہدایت پر نہیں چلو گے تو تمہاری جگہ پہ ہم دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ نے ایسا کیا، ان کی جگہ پر یعنی مشرکین مکہ کی جگہ پر اللہ نے انصار مدینہ کو کھڑا کیا، اور انصار مدینہ نے دین قیم کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اور پھر پوری دنیا میں انصار مدینہ اور ان کے ساتھ مہاجرین مکہ، یہ سب لوگ مل کر کے
انہوں نے اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ ہے لب لباب اور خلاصہ ان آیات کریمہ کا۔ پہلی آیات کریمہ 4 ان کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کا جو ضمن میں جزیات ہوں گے ان کو ہلکا ہلکا عرض کر دیں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ کون سی دلیل تھی؟ وہ 3 واقعات۔ ان 3 واقعات کو اللہ نے اپنی دلیل کہا ہے۔ اس میں ستارے، چاند اور پھر سورج کو دیکھ کر کے ان کی طرف لوگوں کی ربوبیت والا دعویٰ ذکر کرنا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رب یہ رب یہ رب، اگر یہ رب ہے تو اس نے یہ زوال پذیر کیوں ہوا، یہ رب تو یہ زوال پذیر کیوں ہوئے، اور اگر یہ سب سے بڑی روشنی دینے والا اگر یہ رب ہے تو اس کو زوال کیوں آیا؟ زوال پذیر کو رب نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ نے ایک روشنی اور ایک دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اس سے اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کی بدولت آپ کی رفعت شانی ہے۔ وہ قربانیاں جو ابراہیم علیہ السلام کو پیش آئیں، آپ کو گھر سے نکالا گیا، آپ کو زندہ آگ کے اندر جھونسا گیا، آپ کو جو ہے وہ راستے میں عراق کے اندر تکلیف اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اپنی بیوی کو نوزائیدہ بچے کے ساتھ حرم مکہ میں چھوڑنا پڑا بے آب و گیا سرزمین پر، اور خود واپس شام جا کر کے دوسری بیوی کے ساتھ رہنا پڑا، اور پھر بچے کا ذبح کرنا اور پھر تعمیر کعبہ، اور یہ ساری مشکلات اور ساری آزمائشیں اس کا پس منظر ہے۔ ان کی بنیاد پر اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ درجے کیسے بلند ہوئے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا۔ درجے کیسے بلند ہوئے کہ آپ کی ہی اولاد میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہزاروں میں رکھی۔ درجے کیسے بلند ہوئے کہ آپ ہی کی اولاد میں اللہ نے بہت سارے بادشاہ مقرر کیے۔ آگے چلیے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے، یعنی حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ درجے کس کو دینے ہیں، کتنے دینے ہیں، یہ درجے کیوں دینے ہیں، اس کی حکمت اللہ جانتے ہیں، اور کتنے دینے ہیں اس کے علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے۔ اسحاق آپ کے بیٹے ہیں، یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے جو ان سے 14 سال بڑے تھے، اور ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اس ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اس ہدایت کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم ہدایت دین ہے، تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ انبیاء سارے کے سارے ہدایت دین پر ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کُلًّا ہدینا کہا کہ سبھی لوگ ہدایت دین پر تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کُلًّا ہدینا، یعنی ہدایت کا معنی دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آزمائشوں اور امتحانات میں اور مصیبتوں میں راہیں ہموار کرتے رہے ان سب کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ثم ننجی الذین اتقوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں پھر ہم انہیں بچا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آزمائشوں میں، امتحانات میں انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے۔ یہ ان کی اولاد سے مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو سکتی ہے، پھر اس میں معنی یہ ہوگا کہ آپ کی حقیقی اولاد، یہ چونکہ آپ کی اولاد میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور من ذریتہ کی ضمیر لوٹ رہی ہو حضرت نوح کی طرف تو بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی آگے نسل جو بڑی ہے اسی کی اولاد ہے، اور ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی غور کیجئے گا کہ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہ دونوں انبیاء علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اس لحاظ سے یہ ایک جوڑا الگ ہے،
یہ ایک طبقہ ہے. اچھا وہ ایوب و یوسف یہ وہ طبقہ ہے کہ جو آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا ہوئے. پھر آگے یوسف اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمائشوں کے بعد بلند مرتبہ اس لحاظ سے عطا کیا کہ ان کو حکومت عطا کی. اور آگے وہ یوسف و موسیٰ و ہارون ان تینوں کا جو جوڑا ہے یہ جوڑا وہ انبیاء ہیں کہ جو انبیاء مصر ہیں، انبیاء آئل. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ یہ 4 انبیاء ہیں. ان انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے تقوی، ورع اور پرہیزگاری کو، عبادت اور ریاضت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے اور احادیث میں بھی ان کے ورع تقوی کا ذکر ہے. حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کا. حضرت زکریا علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے اور جناب یحییٰ علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور جناب الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں تھا، صرف زہد، تقوی اور ورع کے اعتبار سے یہ 4 انبیاء کا ذکر ہے. کل من الصالحین اس لیے ان کے ساتھ لفظ کیا ہے کہ صالح تھے. حالانکہ دیگر انبیاء بھی صالح تھے، یاد رکھیے، لیکن ایک خاص وجہ ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات کو بعض القابات سے، اعزازات سے نوازا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ اسد اللہ الغالب. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے شیر ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے شیر ہونے کا معنی ان کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہی اللہ کے شیر ہیں یا باقی لوگ نعوذ باللہ بزدل ہیں. نہیں، باقی لوگ بھی بہادر ہیں. اللہ کے شیر ہونے کا معنی یہ کہ بہادر، تو باقی لوگ بھی بہادر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ میری امت کے بردبار، میری امت کے رحیم ترین آدمی ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت کے سب سے رقیق القلب اور رحیم آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف یہی رحیم دل ہے اور باقی رحم دل نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. صفات ہر ایک میں ہوتی ہیں، کسی میں کم درجے کی ہوتی ہے، کسی میں بہت زیادہ درجے کی ہوتی ہے. تو ورع، تقوی اور زہد یہ انبیاء علیہ السلام سب میں کمال درجے کا تھا، لیکن ان کا خاص ورع اور زہد اللہ نے اس کو بیان کیا. کل من الصالحین و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا یہ 4 نبی ہیں. ان چاروں انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. اس میں ایک حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے حضرت یسع ہیں. حضرت یسع علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ ان 2 نبیوں کا ذکر اگر ہم یوں سمجھیں کہ ان 2 نبیوں کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ ان کے ماننے والے دنیا میں نہیں تھے، ان کا پیروکار کوئی بھی نہیں تھا، ان کا پیروکار کوئی بھی نہیں تھا سوائے اپنے گھر کے لوگوں کے. اور وہ بھی لوط علیہ السلام کی 2 یا 3 بیٹیاں تھیں جو آپ کی بات کو مان رہی تھیں. آپ کی بیوی نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت نوح اور حضرت لوط یہ 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کی بیویوں کا ذکر قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں کی بیویوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اس لیے ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. اچھا جی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے. اب یہ بات سمجھیے گا، ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو فضیلت بخشی ہے. کیا معنی ہے؟ کیا یہ 18 نبی ان کو دیگر تمام انبیاء پر فضیلت ہے، یہ مراد ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں اور انبیاء تمام کے تمام انبیاء دیگر تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. انبیاء دیگر تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بیان کیا گیا کلن فضلنا علی العالمین. اچھا، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کلن فضلنا علی العالمین کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک نبی کو اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت بخشی. اور اس معنی کے لحاظ سے یہ بہت پہلے سے زیادہ جاندار بات ہوگی، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، حضور کی بعثت سے پہلے آپ ہی کا طریقہ چلتا تھا. تو یہ 2600 سال تک یا اس سے زیادہ سالوں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت ہی وہاں چلتی رہی. اچھا جی، آگے چلیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ پہلی 4 آیات کے متعلق بات ختم ہو گئی. اب اگلی 4 آیات. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی آپ کی اولاد کا ذکر تھا یا آپ کے آبا کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آگے ان انبیاء کا جن کا ذکر کیا گیا، ان انبیاء کے آبا کا، ان کے بھائیوں کا اور ان کی اولادوں کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے غور کیجیے، پہلے تذکرہ تھا انبیاء کا، اب انبیاء کے متوسلین، منتسبین یا نسب اور حسب کا ذکر ہے۔ اور بڑی عجیب بات قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہ کیا بیان کی ہے کہ پیچھے والے جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ نبی تھے، صاحب فضل، صاحب صلاح اور صاحب تقوی ورع و زہد لوگ تھے۔ لیکن آگے جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو نیک تھے، کچھ وہ تھے جو نیک نہیں تھے۔ یعنی جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی انبیاء کہ آبا و اجداد کا یا ان کی اولادوں کا لا محالہ لازمی طور پر نیک ہونا ضروری نہیں۔ یعنی کیا معنی یہ کہ سارے کے سارے نیک نہیں تھے، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے اور کچھ غلط بھی تھے، اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، یعنی کیا مطلب؟ بعض ان کے باپ دادا اور اولادوں میں سے ان کو بھی ہم نے نیک بنایا، ان کو بھی صاحب فضل بنایا یا ان کو بھی نیک اور صالح بنایا۔ لیکن آگے ذکر ہو رہا ہے یعنی اس سے اشارہ کر دیا کہ بعض تو نیک تھے لیکن دوسرے بعض نیک نہیں تھے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آپ نے اپنے والد کو کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو الہ بنا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں ایسے ہی اگر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 بیٹوں کو لے تو 3 ان میں سے نیک تھے، ایک ان میں سے بد تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ کن کو؟ ان کے آبا میں سے بعض کو، ان کی اولادوں میں سے بعض کو۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، یعنی اس ہدایت پر اللہ جس کو چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی ہدایت پر چلانا ہے اور اللہ نے ہی ہدایت سے روکنا ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کیوں؟ یعنی کچھ لوگ اللہ کی مرضی سے ہدایت پہ ہیں، کچھ لوگ اللہ کی مرضی سے گمراہی پر ہیں، تو جو گمراہ ہیں وہ تو اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی مرضی اپنی مرضی سے تو ہے نہیں۔ جو ہدایت پر ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہدایت پر ہیں، تو ان کی نیکی اور تقویٰ کیا ہوا؟ بس سوال سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ سوال یہ ہے آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ کون سی؟ جو انبیاء کو نصیب ہوئی یا انبیاء کی اولادوں کو ابا کو کچھ کو نصیب ہوئی۔ فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر یعنی اس ہدایت پر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہدایت پر چلنے میں بندے اللہ کے محتاج ہیں یا بندے گمراہ ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اگر ہدایت بھی اللہ کی مرضی سے، گمراہی بھی اللہ کی مرضی سے، تو پھر جزا اور سزا کیوں؟ اس کا مختصر سا جواب دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ ہدایت کو قبول کرنے کا یا ہدایت کو چھوڑنے کا۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب اس اختیار کا نام فطرت ہے۔ اس اختیار کا نام کیا ہے؟ فطرت، جس پر اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کو پیدا کیا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی، پھر اس صلاحیت کا استعمال وہ کیسے کرتا ہے، اس نے کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک اور مثال سے ذرا بات سمجھیے، ذرا آسانی سمجھ آئی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے مقدر میں جو رزق اس نے زندگی بھر کھانا ہے، رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت سے وابستہ ہو۔ اس میں دوائی بھی آتی ہے، اس میں گاڑی سواری بھی آتی ہے، اس میں لباس قطع بھی، ہر چیز اس میں آتی ہے۔
جو رزق اللہ نے انسان کے زندگی میں مقدر کیا ہوتا ہے وہ رزق اس کو مل کر کے رہنا ہے، یہ اللہ نے اٹل فیصلہ کر رکھا ہے، یعنی اس کی مقدار اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، لیکن اس مقدار کے حصول کو اللہ نے بندے پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ ذرا سمجھیے گا، مقدار کا حصول کس پہ چھوڑا ہے؟ بندے پہ۔ معنی یہ، مثال دیتا ہوں کہ اگر کل کے دن ذیشان بھائی کے اپنا قسمت میں مقدر میں اللہ نے 1,00,000 روپیہ لکھ رکھا ہے، آنے والی کل اگر 1,00,000 روپیہ لکھا ہے تو ساتھ ذیشان بھائی کو اختیار دے دیا ہے، ان کو پتہ نہیں لیکن اختیار ان کو دے دیا۔ وہ اختیار کس بات کا؟ کہ یہ دنیا کے اس حصے میں سے 1,00,000 کا حصہ وصول کریں، چاہے اچھے کردار کے ساتھ چاہے تو برے کردار کے ساتھ، یہ اختیار ان کو دیا ہے۔ اب جو چور ہوتا ہے رزق اس کو بھی ملتا ہے، ڈکیٹ رازن کو بھی رزق ملتا ہے، اور متقی پارسا کو بھی ملتا ہے۔ متقی پارسا کی قسمت میں بھی اتنا ہی رزق لکھا ہے، ڈکیٹ کی قسمت میں بھی اتنا ہی رزق لکھا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ متقی پارسا حکم الہی کے مطابق حاصل کر رہا ہے، اور ڈکیٹ اور رازن حکم الہی کی مخالفت میں آ کر کے حاصل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے متقی اور پرہیزگار کو اس کے حاصل کیے ہوئے رزق کی بنیاد پر اجر و ثواب ملنا ہے، اس کا کسب حلال اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور اس کا کسب حرام اس کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ اما ہدینہ السبیل وہدینہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما ہدینہ السبیل، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ جو راستہ ہے ہدینہ السبیل، ہم نے راستہ تو دکھا دیا، اب اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بننا ہے یا ناشکرہ بننا ہے، یہ انسان کے اختیار میں دے دیا۔ اسی لیے یہ جو سزا اور جزا ہے یہ اس اختیار کی بنیاد پر ہے جس کو انسان خود استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا وہ راہ راست میں چلا جاتا ہے یا وہ گمراہی پہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، جس بدبخت نے گولیوں سے اپنی معصوم بچی کو چھلنی کیا، اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا نا پالنے کا، اسے اللہ نے نعمت سے نوازا تھا، رحمت سے نوازا تھا، لیکن اب اس اختیار کو اس نے نہیں استعمال کیا، اور اس کے مقابلے میں اختیار کو استعمال کیا، اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، اس کے مقابلے کی صلاحیت کو استعمال کیا جو کہ شیطان کے دکھلائے ہوئے راستے کے مطابق تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا، ابدی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے اس ہدایت پر جسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان کی طلب پر ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، یا ان کے انکار پر ان کے لیے ہدایت سے دوری کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ اس سے اشارہ انبیاء کی طرف بھی ہے اور ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو موحد ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی، یہ گویا کہ تنبیہ ہے، الٹیمیٹم ہے، کس کو؟ مشرکین مکہ کو، جو قرآن کے اولین مخاطب ہے کہ دیکھو تم اگر حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں مانو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے، تو اگر آباء و اجداد اور بزرگ اور انبیاء ان کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو تمہارے تو اعمال ہی برے ہیں۔ اللہ نے یہی بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکیلے بھی کہی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو بھی اللہ ضائع کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے لَئِن کا معنی اگر، اب یہاں کوئی نقطہ نہ اٹھائے کہ جی حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسا ترجمہ ہو رہا ہے، نہیں بھائی، بات یہ کہ یہ کچھ چیز ہوتی، فرض کریں کہ اگر ایسا ہوتا، چونکہ ایسا ہے نہیں لہذا یہ نتیجہ بھی نہیں، لیکن یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، کس کو؟ دوسروں کو، سننے والوں کو۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہ جو انبیاء پیچھے جن کا تذکرہ گزرا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ حکم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، حکم کا معنی حکمت، دانائی کی باتیں بھی ہو سکتا ہے، اور حکم کا معنی قوت فیصلہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی اور کتاب کے متعلق فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔
یہ تینوں باتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور تینوں باتیں انبیاء میں قدر مشترک کے طور پر تینوں جمع بھی ہو سکتی ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ دھمکی ہے. یہ کیا ہے؟ دھمکی. کس کو؟ مشرکین مکہ کو. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے، یعنی ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں. سن 11 بعد از اعلان نبوت، یعنی نبوت کے اعلان کے 11ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. بازار اوقاس تھا. انصار مدینہ آئے. پہلی دفعہ چند لوگ آئے، آ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی. چند لوگ تھے. اشارہ ہے کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے مشرکین مکہ تو پھر ہم ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو انکار کرنے والے نہیں.